السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل بہاولپور کے جلسے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اہم تقریر کی جس کا سب کو انتظار تھا، اور اس جلسے سے پہلے خان صاحب نے یہی اعلان کیا تھا کہ اس جلسے میں وہ بتائیں گے کہ اب ان کی جماعت کا لائحہ عمل کیا ہے۔ اور کل کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4 حلقوں کی بات تو اب پرانی ہو چکی ہے، وہ وقت گزر چکا ہے، اب 4 مطالبات ہیں، اور اب اگر ان 4 مطالبات پر عمل نہ ہوا تو 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا سونامی مارچ ہوگا لاہور سے اسلام آباد۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری وطن واپس آ چکے ہیں، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے رمضان سے پہلے وہ خاصی گرم ہے، اور ہر طرف یہی گفتگو جاری ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا حکومت کا وقت، ان کی ٹرم اتنی ہی تھی، وقت مکمل ہو چکا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کل خان صاحب نے تقریر کی بہاولپور کے جلسے میں، اور انہوں نے کہا کہ جی اب 4 مطالبات ہیں، وہ 4 حلقوں والی بات اب وہ نہیں کر رہے۔ جو ان کا بنیادی مطالبہ تھا وہ انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور 4 نئے مطالبات کر دیے، جو اسی کی شاخیں ہیں لیکن نئے مطالبات ہیں۔ آپ کل کے جلسے میں نہیں تھے، اب کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں یہ سال ہے، مجھے چکر وکر نہیں دینے آتے، سیدھی بات ہے، اس حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ ہاں جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، آٹا گنتے ہلتی کیوں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب نے ایک سونامی کا اعلان کیا ہے، یہ بے وقوف حکومت ہے، یہ مستی کرے گی، نااہل نلائق نکمے۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ کہیں چاند کی کیا رویت ہلال کمیٹی میں بھی کوئی شریف خاندان کا آدمی نہ بیٹھا ہو، یہی ایک کمیٹی رہ گئی ہے، ورنہ پاکستان کی تو ساری کمیٹیوں میں یہ براجمان۔ شیخ صاحب، آپ نے یہ 1 سال میں کیا کیا کچھ نہیں کہا نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو، بھی تو آپ نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہہ دیے بے وقوفوں کا استبل۔ جمعہ بازار نالائقوں کا، دیکھو نا 14 بندے مار دیے یار۔ مجھے تو اللہ جو آمد دیتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، میں کوئی ریسرچر نہیں آپ کی طرح رکھے ہوئے، نہ ٹی وی اخبار میرا مسئلہ ہے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ یہ عید سے میں نے جلسے میں کہا کہ قربانی سے پہلے قربانی، عید سے پہلے قربانی ہوگی، ایک کالے بکرے کا صدقہ ہو گیا ہے۔ ادھر یہ 2-3 پیسی نفلوں کی مار پھر رہے ہیں، پرویز رشید اور عابد شیر اور خواجہ سعد رفیق اور دوسرا خواجہ۔ سر جی کر کیا رہے ہیں مجھے بتائیں، واٹ از دیئر پالیسی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک میں ایک امیج، انہوں نے ساری سیاست کا اپنی شخصیت اور اپنے خاندان، باقی تو سارے یہ کہتے ہیں یہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بری بات ہوگی، جو جسٹس تارڑ کو جب انہوں نے صدر بنایا اس کے بارے میں حالانکہ مجھے جب سب لوگوں سے نام لے رہے تھے، جو ہم 5-6 پیارے تھے، تو میں نے نام نہیں دیا۔ اس نے کہا کیا مسئلہ نواز شریف صاحب نے؟ میں نے کہا لینا اپنے پنجاب سے ہے، مجھے یہ نہیں پتا آنا کون ہے، کیونکہ وہ خود بھی پنجاب سے، صدر بھی پنجاب سے۔ تو مجھے کہتے لگے شیخ رشید آپ گیس ورک کرتے ہو یا آپ کے پیچھے کوئی پورا سیٹ اپ ہے یا کوئی پیر فقیر ہے؟ میں کہا میں خود ہی عمر کے اس حصے میں پیر بن جاؤں گا۔ ان کو بہت زیادہ یہ شک ہے کہ شاید مجھے کوئی بہت سارے مسئلوں میں ایسی دیکھیں سارا خاندان سیاست میں جھونک دیا، 2 ہی کافی تھے یار، اور بعد میں وہ جو گلو بٹ اور گڈو بٹ آ گئے ہیں، اس کے بعد تو درجن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، 16 17 18 ہو گئے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب دوسری طرف خان صاحب کا کل کا جلسہ سب کو انتظار تھا، جلسے کو ادھر رکھ دو، جلسے میں انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے دیکھیں 4 ہر مطالبات آدمی سٹیک پہ لگا ہوا ہے، مسائل زدہ لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں بالکل ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی یہ تو اب آئے ہیں، نواز شریف صاحب تو اب آ کے لیٹے ہیں، اب فوج کے آگے لیٹے ہیں، ورنہ اسمبلی میں آ کے انہوں نے کہا میں تو تقریر کچھ اور کرنے آیا تھا۔ چوئی صاحب نے کہا، نثار صاحب اشتہار گمشدگی کا، آپ کے عید کا مہینہ ہے، چوئی صاحب باہر آؤ، کیا مسئلہ ہے بتاؤ، کدھر ہو؟ جی نہ فون اٹھا رہے ہو نہ رابطے میں ہو، تو پتہ لگے بھئی اس ملک کا وزیر داخلہ ہے، صحت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، مزاج بخیر ہے، جی مزاج ناساز ہیں، جوڈو کراٹے ہیں، کو بینکاک کے شعلے ہو رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اب تو پہلے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے۔ دیکھیں جی میں نے تو جو اپنے اندازے کا ٹائم دیا تھا اس میں بھی تھوڑے ہی مہینے ہیں، آموں کے سیزن شروع ہو گئے ہیں، میں نے کہا تھا مجھے چودھری کی مزاج پرسی جو ہے آموں کے سیزن میں کرنی ہے جا کے، لیکن یہ کہہ کہ میں اس کو کنٹینیو کرا رہا ہوں
کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں نا تو پھر نواز شریف صاحب محتاط ہو شیخ جاتے صاحب یہ کیا مطالبات ہیں کہ چیف یہ آپ مجھ سے پوچھیں، نگران حکومت مجھ کا سے نہ پوچھیں. دیکھیں آپ ہم نے اپنا ابھی سیاسی فیصلہ تجزیہ کیا ہے پیش کل کیجئے. اے پی سی میں، پھر آپ مجھے اس طرف لے جاتے ہیں اس طرف لے جاتے ہیں. ہم اے پی سی میں بھی جا رہا ہوں، پنجاب کے صدر میاں قدیر بھی جا رہے ہیں، سیکرٹری جنرل بھی جا رہے ہیں، سندھو صاحب بھی، ہم جا رہے ہیں اور اے پی سی میں بھی جا رہے ہیں. اور عمران خان کی لانگ مارچ کو ہم سے تو خیر پہلے ہی انہوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا. ہم گئے اس لیے نہیں کہ ہماری تقریر میں کہ دیکھیں اس ملک کا بہت پرابلم ہے. بات کوئی اور کر دیتا ہے نا، پھر کہتے ہیں کہ جب اٹامک بلاسٹ ہونا تھا تو آپ یقین کریں ساری رات میں سجدے میں پڑا رہا کہ یا اللہ ان سارے لوگ جو 4 5 6 لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، اس میں ہی ایک کمزور آدمی ہوں جس کے والد کا کوئی نام نہیں ہے، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایک میں بندہ ہوں، یہ نہ ہو صبح صبح میں نے اخبار پکوڑا تو نیشن اخبار کے اوپر تصویر لگی تھی ان کنٹینروں کی جس میں وہ مواد جا رہا تھا. میں نے کہا جی میرا آپ کو پتہ ہے کہ میں اس خوف سے کہ مجھے پتا تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا ہے، ظاہر ہے میں انفارمیشن کو، آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا. میں اتنا خوف زدہ تھا، میں نے کہا اتنا حساس مسئلہ ہے، کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے. میں پاکستان سے چلا گیا اور جب میں اترا اس ملک میں نے ایمبیسڈر کو کہا ٹی وی لگاؤ. اس نے کہا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ نہ پوچھ، ٹی وی لگا. جب اس نے ٹی وی لگایا کام ہو گیا سارا. میں نے کہا فلائٹ اگلی کب جاتی ہے؟ اس نے کہا جی کھانا. میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤں گا اگلی فلائٹ میں پاکستان آ گیا. کیونکہ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ بڑے آدمی پہ کوئی بات نہیں پڑتی، مارا غریب آدمی جاتا ہے، عام آدمی جاتا ہے. دیکھیں اس ملک میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ جو فوج شمالی وزیر بھائی ساتھ ہیں اس کے، جان دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ نواز شریف صاحب 5 روپے پٹرول پہ ٹیکس لگاؤ، 5 روپے ہر بجلی بل کے ساتھ بھیجو. جہاں آگے آپ نے گردنیں کاٹی ہیں، لوگوں کے پیٹ کاٹے ہیں، وہاں ان آئی ڈی پیز کے لیے 5 روپے فی پٹرول لیٹر لگا دے اور 5 روپے بجلی بل کے ساتھ، اور ہر ہفتے ان کو شفٹ کرو پیسے. ٹھیک ہے، نہ دیں تو تب کہیں نہیں یہ خیر لگانے کی بجائے اس کے علاوہ بھی لوگ ہمارے ملک میں دیں، بہت دیتے ہیں. بہت دیں گے. سوات سے جو لوگ آئے آئی ڈی پیز، ان کی بڑی لوگوں نے مدد کی، ان کا بڑا خیال کیا، بلکہ وہاں پہ مردان اور کے پی کے کئی علاقوں میں لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دی. نہیں اسلام یہی کہتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے جی کل سے پرسوں سے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. لیکن دنیا کے نقشے میں جو ہونے جا رہا ہے، پاکستان فوج کا کلیدی کردار ہے اسی سال کے آخر میں. یہ میں نے بیان کسی کو نہیں دیا. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت عراق میں، جو کچھ ہو رہا ہے لیبیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے سیریا میں، جو کچھ ہو رہا ہے جارڈن میں، اگلے میں نام نہیں لیتا. دیکھیں نا جو کچھ رشیا کے اور یوکرین کے ساتھ حالات نے جو ٹینشن پیدا کیا ہے، ایران کی امپورٹنس ہو گئی ہے. یعنی کیونکہ آئل اور گیس یورپ کو تو اب یہ دے سکتا ہے. ہمارے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں میٹرو بسوں پہ. اور خدا کے واسطے بندے خدا، یہ 24 ارب 50 یہ سارا 50 ارب دے دو جی آئی ڈی پیز کو. سڑک ویسے ارب ہار روپیہ اسلام آباد کی یہ سڑکیں ٹھیک کرنے میں لگ جائے گا. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اس کے بعد جب اسلام آباد بنا انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اسلام آباد راول پنڈی 28 بسیں چلانی ہیں انہوں نے، وہ نیچے سے بھی چل جائے. 40 مریڑ کے اوپر سے یہ بس چلے گی. میرے منہ میں خاک، جس دن سوٹا شوٹا لگایا ہوا اس بندے نے، یہ بس ہی نیچے چلی جائے گی. پھر ان کا قبرستان بنائیں گے لوگ. ابھی میرا پرابلم ہے، میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں مریڑ کے پل سے اس بس نے اوپر جانا ہے. بابا 100 قسم کے گھریلو پریشانیاں آج کل. نہیں وہ جو پہلے پلوں کی بھی آپ نے بات کی تھی کہ جو 2 بریجز بنائے ہیں مری روڈ پہ وہ انتہائی خطرناک ہیں. ابھی یہ دیکھیے پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو کوئی پل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ باقاعدہ پل بنے ہوئے ہیں. سر جی گلیل مارو تو جہاز کو لگتی ہے ان پلوں کے اوپر سے. میں اب کیا کہوں، کس جگہ ماتم. یہاں مشرف کے خلاف دیکھیں، یہ سوک ادریس کے اوپر سے اس کو خدا نے بچانا تھا کہ اس کی بیوی یا لیڈیز جس نے کرائے پہ مکان لیا تھا اس کو چائے لے کے آئی تو چائے اس نے پکڑائی، چائے گر گئی اور وہ گن چل گئی، ایک فائر ہو گیا اس کی، اور اس میں بہت سارے لوگ ملوث تھے. اینٹی ایئر کرافٹ گن مشرف کے ٹیک. اور یہ وہی جگہ ہیں، اور بے وقوفوں یہ وہی جگہ ہیں جہاں ایک کیپٹن کا کیس ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں بھی.
وہ پیپلز پارٹی کا کیپٹن ڈھونڈتے رہے, کیپٹن کون ہے, پتہ لگا وہ کرکٹ ٹیم کا کوئی اپنے والا کپتان نہیں تھا اور کوئی چھوٹا موٹا تھا. جب وہ جہاز اغوا ہوا, سارے لوگ ہوئے. دیکھیں نا, ہم تاریخ پڑھیں, ہمارے ساتھ سکھ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے. یہاں چیکو سلواکیہ کا پریزیڈنٹ آیا, ایک بس ڈرائیور نے مار دیا اس کو راول پنڈی ایئرپورٹ پہ. کس کس جگہ اپنا رونا روئیں گے آپ؟ اس سیاست کا رونا رو رہے ہیں اور ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں یہ اسمبلی میں. اور میں نے اسپیکر کو کہہ دیا, جناب اسپیکر, اب عابد شیر علی اور اس نے خواجہ آصف نے اور سعد رفیق نے, خواجہ سعد آصف نے تو نہیں کی, اب بات کی تو جس دن وزیر اعظم صاحب ہوں گے اس دن میں خطاب کروں گا. میں ان پھر تو خطاب نہیں ہوتا نظر آ رہا ہیں جی, پھر تو خطاب مشکل ہی ہے کہ آپ کر سکیں گے. دیکھیں کیا ہوگا. اچھا شیخ صاحب, یہ اب معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سن 2014 یہ فیصلہ کن سال ہے, اگر ایسا ہی ہے تو کیا خان صاحب نے پہل کر دی لانگ مارچ کا اعلان کرنے میں؟ کیا استعفیٰ دینے میں آپ پہل کریں گے قومی اسمبلی سے؟ دیکھیں, اگر صرف لانگ مارچ ہی کرنی ہے اور استعفے نہیں دینے اور دھاندلی کی حکومت ہے تو اس میں میں تو کہتا ہوں میرا استعفیٰ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو ساری قوم تانا دیتی ہے, ساری صبح شام کہتی ہیں 1 سیٹر 1 سیٹر. دیکھو نا, میرے لیے تو گالی بنا دی ہے انہوں نے. میری 10 سیٹیں ہوتی تو میں اس طرح چور چکوں کو, اس ملک کی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ایک طریق انصاف ہے لیکن خاموش اپوزیشن. دیکھیں وہ کم از کم اصولوں پہ بات کرتی ضرور ہے, لیکن میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس بجٹ کے فنانس بل میں صرف ایک آدمی نے مخالفت کی ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, تاریخ لکھی جائے, زندگی موت میری خدا کے قبضے میں ہے کہ اس بجٹ کے فنانس بل کی ایک آدمی نے مخالفت کی ہے. اور جو میرے ساتھ قومی اسمبلی میں حالانکہ اسپیکر میرا مذاق بھی کرتا ہے میرے سے, مجھے تو انہوں نے سیالکوٹ کا فٹ بال بنایا ہوا ہے, ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں. دیکھیں اگر میرے اسپیکر ہی بند کرنے ہیں تو میں نے عمران خان کو کہا یار میں لڑوں مروں, کیا میں بنچ پہ کھڑا ہو جاؤں بچوں کی طرح کہ منیٹر کو کہوں بنچ پہ کھڑا ہو کے؟ نو وے. کوئی قانون بن رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک کے بعد جب میں لوٹ کر آؤں گا تو گو کہ آپ ہمیشہ تحریک انصاف کے حوالے سے اپنی رائے دینے سے آپ کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہی کی بات پوچھی جائے, آپ سے نہیں. تو وقفے کے دوران میں کوشش کروں گا کیونکہ آپ کے ساتھ بھی مذاکرات ہو جائیں, اور آج آپ فائنلی ذرا دل کی بات جو تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے دل میں ہے وہ آپ کھل کر کہیے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کشتیاں 2 ہیں, مسافر ایک, یعنی کہ میں کہتا ہوں قبر ایک ہے سیاسی, وہ والی قبر نہیں, بندے 2 ہیں. لیکن میں نے پھر آپ سے وقفے کے بعد پوچھنا ہے کہ آپ گئیں. کون سی کشتی میں سوار ہوں گے, اس پر بات ہوگی ناظرین ایک بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو جاری. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, وقفے پہ جاتے ہوئے بات ہوئی تھی 2 کشتیوں کی. کشتیاں 2 ہیں, ایک عمران خان کی ہے, ایک طاہر القادری صاحب کی, اور آپ ایک اس میں مسافر ہیں. آپ نے کون سی کشتی کا آپ نے انتخاب کرنا ہے, کس پر سوار ہوں گے؟ دیکھیں اطاعت تو میرا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, میں انہی کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ سیاسی فرض ہے کہ میں دونوں کو اکٹھا کروں, کم سے کم شرائط پر, اپنی شرائط پر رہتے ہوئے. اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میں سیاسی طور پر نااہل اور نالائق ہوں. اور اگر یہ دونوں حضرات بھی اپنی ذاتی اگر کوئی معاملات ہیں یا لیڈرشپ کے کلیشز ہیں ان کو فاصلے پر رکھ کر ایک نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا نقصان ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی چوراہے پہ یہ ضرور ایک ہوں گے. لیکن اب تک اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ سب نے ایک آج 11 مئی کو شروعات اسلام ہے, آباد کے جلسہ ہو رہا تھا, ادھر پنڈی میں ہو رہا تھا, مطلب علیحدہ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے طاہر القادری صاحب کو ایگری کر لیا تھا کہ ان کا ایک نمائندہ ڈی چوک میں آ کے تقریر کرے. بات سچ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. خان صاحب از اے ونڈرفل مین, وہ میری بات مان جاتے ہیں. جب میں وہاں سے واپس آیا, پیچھے کیا ہوا, ان کی اپنی پارٹی ہے, میری اپنی پارٹی ہے, میں نے سپریم کورٹ میں خان صاحب کو پکڑا. میں نے کہا خان صاحب وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ بھئی وہاں ان کا نمائندہ ایک بولے گا اور پنڈی میں ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, مجھے اتنا بھولا نہ سمجھو. خان صاحب کی آنکھوں سے میں نے پڑھ لیا کہ بھئی خان بہت زیادہ ڈیموکریٹ ہو چکا ہے, ادھر مختلف رہا. دوسرے الفاظ میں سیاسی نہیں ہوں میں کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک
بڑی کمیٹی ہے جس میں وہ بات چیت کرتا یہ ہے. کور کمیٹی کا مسئلہ کیا ہے شیخ صاحب آپ ان کا سے اور پوچھیں. کور کمیٹی کے درمیان؟ میں نے یہی وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ واپس آ کے آپ دل کی بات کریں گے. نہ ماہ مجھے پتا ہے رمضان کور کی کمیٹی میں ہے, شروعات میں میں کل سے عمران یا خان پرسوں کے سے ساتھ ہوں اور اس وقت تک ساتھ ہوں جب تک وہ میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور میں ساتھ رہوں گا. اور اس لانگ مارچ میں بھرپور طریقے سے, بلکہ ابھی ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا 13 اگست کو جلسہ ہم پہلے رکھ رہے تھے عید کے فور بعد ٹرین مارچ, ابھی ہم نے آج میٹنگ کی ہے. ہم نے کہا یار اس پہ جو توانائیاں ساری خرچ کریں گے. کل میں جاؤں گا طاہر القادری صاحب کو لاہور میں, یہ کہوں گا جی کہ آپ ایسا ایک ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں 14 اگست کو ایک ہو جائیں گے؟ دونوں کی جو تحریک ہے وہ اکٹھی چلے گی, اسلام آباد کی طرف نکل پڑیں گے؟ میں تو پر امید ہوں جی. لوگ میں سارے اینکر میرا مذاق اڑا رہے ہیں, دنیا ساری باتیں کر رہی, ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے. میں پر امید ہوں کہ یہ دونوں ایک ہوں گے. لوگ مجھے جو مرضی کہنے, دیکھیں طاہر القادری صاحب سے میرا پہلی یا دوسری ملاقات ہے. عمران خان صاحب سے ہر میں دوسرے تیسرے دن ملتا ہوں, میری اس کے ساتھ فریکوینسی ملتی ہے. میں مطمئن ہوں, باقی کور کمیٹی جانے اور پر عمران آپ کی خان اور جانے, کور کمیٹی کی فریکوینسی نہیں ملتی. میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے. پھر میری عوامی مسلم لیگ کی اور ان کی نہیں ملے, یہ نہیں ہو یہ سکتا. کور کمیٹی کی ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو, آپ دونوں اتنے اچھے دوست ہیں, آپ کا اتنا اچھا تعلق ہے, آپ دوسرے کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے؟ کیا کر دیکھیں نہ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں. دیکھیں لڑائی کس کی ہوتی ہے, بڑی پارٹیوں کے لیڈروں کی لڑائی ہوتی ہے. میں اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ میں وہ سلک وارم میزائل ہوں, کاروبار بھی میں سلک کا کرتا ہوں. میں وہ سٹنگر ہوں جس کی ٹائمنگ پہ پورا یہ اللہ کا دیا ہوا عقل کے ساتھ یقین ہوتا ہے. میں وہ سلک وارم میزائل ہوں, مجھے پتا ہے کہ کب ہٹ کرنا ہے. مجھے پورا یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے. اپنی اپنی آراء, اپنی فکری سوچ, اپنی نظریات, ایک ڈیموکریٹو کانسٹیٹیوشنل, ایک ڈیموکریٹک اسلامک ریولیوشنر, ون ڈے دے ہیو ٹو بی گیدر, ورنہ وہ ایک ایک کر کے سب کو مارے گا, گرائیں گے. اور دوسری طرف یہ کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ اب وہ کہیں کسی حد تک کہتے کچھ ہیں اور بعد میں کرتے کچھ ہیں. آپ سے انہوں نے کہا تھا آپ میرے کہ سے آدھا گھنٹہ اس کا لے لیں گے تو پھر میرا صدارتی انٹرویو انتخابات کیا. بڑا ضروری ہے شیخ صاحب کہ صدارتی انتخابات میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ پلیس نہیں کریں گے, بائیکاٹ کریں گے. آپ نے پریس کانفرنس کر دی, خان صاحب کے کہنے پر آپ نے کہہ دیا جی آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی خان صاحب نے مجھے جسٹس ولی لڑانا الدین صاحب چاہتے کا ہیں کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں. تو پتہ نہیں ایسے کتنے ہلکی وعدے. پھلکی موسیقیاں سیاست میں لگی رہتی ہیں, بڑے حوصلے کا کام ہے سیاست. ہم دیکھو, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست میں ٹپکے ہیں یا ہم نے زندگی میں کوئی اور کام کیا ہے. بچپن سے لے کے جلسہ اور جلوس کھیلا ہے, کچھ نہیں کھیلا. نہ یہ سوچا ہے, نہ کبھی خواہش کی ہے. سیاست سے محبت ہے, اللہ کے بعد, پاکستان کے بعد. آئی لو پالیٹکس. تو میں یہ سوچتا کہ میں بھی شیخ بن جاتا, اپنے بھائیوں بھتیجوں کے ساتھ دکانوں پہ بیٹھ جاتا, ان کے یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. میں نے زندگی کے, میں پہلا پاکستانی سیاستدان ہوں اس ملک میں جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہے. ہری پور میں صبح میں پی ٹی کیا کرتا تھا, اپ ڈاؤن. میں اتنا چھوٹا بچہ تھا, 1 سال قید ہو گیا ماشاء اللہ میں. وہ تو اللہ نے بچا لیا کہ مجھے تو 10 کوڑے بخشی ہو گئے, میری عمر چھوٹی تھی, ورنہ تو 10 کوڑے بھی لگ جاتے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو بہت ہی بچہ معصوم ہے, اسکول سے پکڑ لائے ہو. لیکن میں نے وہاں بھی نہیں لکھ کر دیا, میں نے نہیں لکھ کر دیا اسکول کے 8ویں کلاس کے بچے نے کہ خدا اور رسول کے واسطے مجھے معاف کر دو. موت اللہ کا وقت متعین ہے. ترقی, تنزلی, فتح, شکست, شہرت, بدنامی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. جو چھوٹے چھوٹے بندوں سے مانگتا ہے وہ خود بونا ہے. اچھا شیخ صاحب, جب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا تو یقیناً حکومت کی کوشش ہوگی کہ روکا جائے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے کیا ٹیکٹکس ہوں گے, کس طریقے سے اس لانگ مارچ کو بلڈ اپ ہونے سے روکا جائے گا یا اسلام آباد آنے سے روکا جائے گا؟ دیکھیں کیونکہ اگر جب یہاں تک طاہر پہنچ گیا تو پھر القادری تو صاحب آ جاتے رہے تھے چوئی شجاعت صاحب سے انٹرویو, گورنمنٹ نے کہا ساری دنیا اندر آ سکتی ہے, شیخ رشید نہیں آ سکتا. میں نے بھی سما کے عثمان صاحب, راجہ عثمان کو اور کو لے کے میں نے ساتھ ہی رکھا اپنی گاڑی کے پیچھے. میں کہا کوئی بڑی خبر ہی نہ بن جائے, کہیں لڑائی جھگڑے کی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا شیخ صاحب کے ساتھ ڈیوٹی لگی تھی, 3 گھنٹے شیخ صاحب کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو ہم نے پوری طرف سے اٹیک کیا. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس جگہ پہنچ گئی ہے جہاں حکومتیں 4 سال بعد پہنچتی ہیں. اگر یہ سارے لوگ اس کے ساتھ بھی ہو جائیں, اور یہ میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنے وزن سے خود گرنے جا رہے ہیں, آپ اپنے پیر پہ خود کلاڑا مانیں گے. یہ پرویز رشید وغیرہ جو بیانات دے رہے ہیں,
یہ جو عابد شیر علی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ سیاستدانوں کی زبان ہے. اس کو کہتے ہیں جی کہ انہوں نے چلو پھانسی شانسی کا ایک لفظ میرا خیال ہے ہو گیا, نکل جاتا. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا کہ اگر کسی نے گولی چلائی. وہ چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے, اتنی بھی سیریس بات نہیں ہے. وہ کون سا پھانسی دینے لگا؟ اصل مسئلہ ہے لوگوں کا بائرانہ. اگر 10 لاکھ لوگ 14 اگست کو اسلام آباد کی طرف سراب گوٹ سے لے کے, قاسم کوٹ سے لے کے, مچھر کالونی سے لے کے, ترال کھڑ سے لے کے, کٹلانگ سے, سخا کوٹ سے لے کے درہ خیبر تک یہاں آ گئے, یہ حکومت فارغ ہوگی. اور اگر حکومت فارغ ہو جائے گی, آپ نے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اور کھال جو ہے وہ شوکت خانم کو جائے گی, لیکن اگر خواہش تو میری یہ, اگر کوئی جماعت اسلامی کو دینا چاہتا ہے تو میں روک تو نہیں سکتا. میں اپنی کھال جو ہے قربانی کی, میری خواہش ہے کہ میں شوکت خانم کو. لیکن شیخ صاحب اگر کھال چلیں شوکت خانم کو چلی گئی, گوشت کوئی اور لے گیا تو؟ اتنا آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے نا. اگر آپ میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر تو آپ روڈوں پہ ہی رہیں گے. دیکھیں فائنل ٹچ جو ہوتا ہے نا, جو ایتھلیٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں چھاتی دھاگے, ورنہ میراتھن ریس ہے جی, شیخ رشید بھی بھاگ رہا ہے, فلانا بھی بھاگ رہا ہے. یہ تو جو ایتھلیٹ ہے اس کا کام ہے کہ شارٹ کٹ اسٹیٹ وے چھاتی ڈھک کر کے دھاگے کے ساتھ شیخ لگے. صاحب گوشت کس کو جائے گا؟ مجھے نہیں پتا, اللہ اچھا کرے گا. کیونکہ اگر گوشت کوئی اور لے گیا تو پھر تو معاملات وہیں پر آ کے رک جائیں گے. اور اگر حکومت گرا دی جاتی ہے تو کیا پھر الیکشنز, مڈ ٹرم الیکشنز؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 4 حلقے ان کے پاس تھے نا, کہتے آؤ کھول دیتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو یہ کہاں منہ دکھاتے؟ دیکھیں نا, سارا ٹی وی چینل لا کے کہے آؤ کھولتے ہیں. خبریں آپ کی آ رہی ہیں کہ 118 حلقوں میں انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بند کر دیے اور سارا کچھ گول گڑپا کر کے. تو اگر 4 سیٹیں نئی بھی آ جاتی وہاں پہ, ایک نیا الیکشن ہو جاتا تو کوئی قیامت تو نہ آ جاتی. آپ نے 1 سال تک دیکھیں نا, عمران خان نے بھی ایک ہی سیٹ پہ اڈا لگایا رکھا, 4 سیٹیں 4 سیٹیں 4 سیٹیں. کل وہ بدلا ہے پہلی دفعہ. حالانکہ میں انہیں کہتا تھا خان صاحب 4 سیٹیں دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, غربت ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ظلم ہے, دھرتی کا ظلم ہے. آپ دیکھیں 14 آدمی مر گئے, کوئی مذاق ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اگر انکوائری ہو جائے, انسان کے اندر ایک انسان بستا ہے, جب وہ مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے. جسمانی ڈیتھ بندے کی بعد میں ہوتی ہے, کلینکل ڈیتھ بعد میں ہوتی ہے. جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. یہ مردوں کی حکومت ہے جو میٹرو پہ, بسوں پہ, قبرستانوں پہ پھر رہی ہے. جس کے اندر لو لگی ہو, خوشی لہر زندگی کی روشنی ہو, وہ کہتا بھی ہاں. شیخ صاحب یہ موجودہ سسٹم, ہم نے سسٹم تو بہتر نہیں بنایا, سسٹم تو وہیں پر کھڑا ہوا ہے. پھر الیکشنز ہوں گے, دیکھیں جی, اس سسٹم سے تو کبھی جینون لوگ جو ہیں, پڑھے لکھے لوگ, اور یہ ساری ایلیٹ, مجھے بعض کا ڈر لگتا ہے میرے سمیت ایک اس طرح وکٹیں گریں گی کہ یہ سیاسی قیادتوں سے یہ ملک خالی ہو جائے گا. اس ملک میں 40-45 سال کے لیڈر نکلے, 35 سال کے, 40 سال کے, اور مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف میں کم از کم یوتھ آئی ہے. وہ بعد میں ہمارے جیسے مچھیرے پڑ جاتے ہیں, اینڈ اٹس اے گڈ. میں دیکھتا ہوں کہ سب کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا, کہ حکومت کو گرا دیں گے پھر کیا ہوگا؟ حکومت کو گرانا ہی مقصد ہے. دیکھیں ابھی تو گرا نہیں رہے ہیں نا, جب وقت آئے گا اس کا حل بھی وہ نکالیں وقت تو آ چکا ہے شیخ صاحب. یہ اگست کون سا دور ہے, یہ بس بیچ میں ماہ رمضان ہے اور اس کے بعد بس جی بیٹھے طے کریں فیئر الیکشن اینڈ مڈ ٹرم الیکشن. کیسے شیخ صاحب؟ نہ وہ بایو میٹرک سسٹم استعمال ہونا ہے, وہی وہ اگر کمیٹی بنائی ہے. دیکھیں نیت صاف ہونی چاہیے. آخری دنوں میں جو ووٹیں چھپی ہیں وہ گوال منڈی پنڈی میں چھپتی رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں پنڈی کا ایک فائدہ ہے, پنڈی میں آدمی رہتا ہو نا تو اس کو سارے اسلام آباد کے دفتروں کی خبر ہوتی ہے, دونوں طرف کی خبر ہوتی ہے. ہم ٹوین سٹی ہیں, جڑواں شہر ہیں, ادھر کی بھی خبر ہوتی ہے, ادھر کی ڈپلومیٹس کی بھی, ساری ڈپلومیسی کی بھی سمجھ ہوتی ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. سو یہ الیکشن دھاندلی کی پیداوار ہے, اس کا درمیانی راستہ گورنمنٹ نکال لے اور مڈ ٹرم الیکشن کے لیے بیٹھے اور بات کرے. نواز شریف صاحب کا اصل دشمن کون؟ وہ خود. اور سوال نکالو کوئی ان کا دشمن نہیں. اس اسمبلی میں تو جمعہ کوئی دشمن نہیں ہے. میں اور تحریک انصاف تھوڑی سی ٹک ٹک, میں تو ذرا ایکسپیرینس ہوں آپ کہہ سکتے ہیں, اس لیے میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اکیلی جینون اپوزیشن ہوں گا, وہ میں وعدہ نبھا رہا ہوں. باقی اب 1 سال میں ہم نے دیکھ لیا کر کے کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلتا. پنجابی میں کہتے ہیں انا مارے انی نو مکا لگے تھمی نو,
یہ ہم جو کہہ رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں وہ کھمبے پہ بھی جا کے لگ رہی ہے، ان پہ تو اثر کوئی نہیں ہو رہا. زمین گنبد گنبد گل محمد یہ، اور آگے سے وہ گڈو بٹ آ گیا اور گلو بٹ آ گیا، اندازہ کرو آگے ہی کافی سن. دیکھو یہ بٹوں میں آپ کے حلقے میں کوئی گلو بٹ نہیں؟ سر یہ پہلے دن جب حکمران ہوئے نواز شریف صاحب، انہوں نے پہلے دن فرمایا مجھے ضیاء الدین بٹ چاہیے ڈی جی آئی صحیح. پہلی ڈیمانڈ 72 گھنٹوں کے اندر ان کی یہ تھی، رائٹ. حالانکہ وہ جنرل عزیز کو لگانا چاہتے تھے، اس نے کہا میں نہ منوں، گڈو آئی چاہیے تھا ضیاء الدین بٹ صاحب. اور جب وہ سارا انہوں نے کیا، دیکھو اب بھی جہاز ہائی جیک ہوا ہے، اب بھی جہاز ہائی جیک ہوا ہے، اور جو کچھ شجاعت نے کیا ہے، شجاعت عظیم کا رول ہے اور ایوییشن کا جو رول ہے وہ سارا ریکارڈڈ ہے. یہ سارے مستقبل کے کیسز ہیں اور ان کا اینڈ بیٹھا ہوا ہے جہاز کو. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کا جہاز ہائی جیک ہوا ہے؟ میری پولیٹیکل اوپینین یہ ہے. ٹھیک ہے، کیسے اس پر بات کریں گے شیخ صاحب آپ سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین لیتے ہیں بریک، ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہماری یہ خصوصی گفتگو جاری ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب وقفے میں جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طاہر القادری صاحب کا بھی جو طیارہ ہے وہ ہائی جیک ہوا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہائی جیک ہوا ہے؟ اور کیسے ہائی جیک ہوتا ہے؟ ایک ہدایت پر اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ راول پنڈی سے چینج کی گئی کراچی لاہور میں، اور جن کی سب ٹکٹ اسلام آباد کی تھی، اور ان ولنگلی اسے لینڈ کیا گیا ہے، اور یہ اسے ڈرایا گیا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ حالات خراب ہیں. کوئی حالات دیکھو چھوٹا موٹا تو ہوتا ہی ہے، لیکن حالات تو ایئرپورٹ سے باہر خراب تھے. ایئرپورٹ کے اندر کس نے گھسنا تھا؟ اے ایس ایف ہے، باقی دیگر اور انتظامات ہیں. دیکھیں خود شہباز شریف صاحب یہاں تشریف فرما تھے، میری اطلاع کے مطابق مانیٹر کر رہے تھے. مانیٹر کر رہے تھے، خود پولیس ہیڈز یہاں موجود تھے، اور سارا اقتدار جو ہے وہ 1 to 1 ان کے پاس تھا. سو جہاز ان کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، اور ان کا پرانا ایکسپیرینس بھی ہے 1999 میں، اور جس میں 300 مسافروں سمیت انہوں نے جہاز کہیں اور اتار دیا تھا. اب بھی تقریباً وہی کیس تھا. اور لیکن ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے جی. اس ملک میں جس کا جی چاہے جو کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا ہو تو یہ حالات ہوں. آپ کو کہیں پر مفاہمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لانگ مارچ کو کینسل کر دیا جائے اور اس سے پہلے ہی معاملات طے ہو جائیں حکومت کے؟ ٹھیک ہے جی 4 حلقے بھی ہم کھولتے ہیں اور یہ جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں. دیکھیں حکومت کو رابطہ کرنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ بات جو ہے یہ انتظار کرتے رہے بار بار. دیکھیں عمران خان نے تو اور کوئی سیاست کی نہیں 4 حلقوں کے علاوہ. جو میں اس سے تنہائی میں علیحدگی میں کہتا تھا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، 4 ڈبے کھلانا مسئلہ نہیں سی. تو اب تو پورا الیکشن کرے گا. دیکھیں دیر از آلویز ان پالیٹکس 3 things آر ویری امپورٹنٹ. وقت کا انتخاب، دشمن کی طاقت کا اندازہ، اور جگہ کا انتخاب. یہ تینوں گورنمنٹ نے لوز کیے اور مذاق اڑاتے رہے، اور مذاق بھی اتنا اڑاتے رہے کہ جس سے خود ان کا تمسخر. ایک بڑے قد کے دیکھیں اس کی ٹیم دیکھیں نا، جو 15-20 سال پہلے کی ٹیم آج کے مسائل سے آشنا ہو سکتی. شیخ صاحب آپ کو مبارکباد ماہ رمضان کی، اور پرسوں پہلا روزہ ہوگا. اعلان ہو چکا ہے کہ آج چاند نظر نہیں آیا. آپ کو تو لگ رہا تھا کہ چاند تو نظر آ ہی گیا ہوگا، لیکن بہرحال پرسوں ہے. دیکھیں ابھی غیر سرکاری تو نہیں، سرکاری اعلان ٹھیک ہی ہے. میں ان کے ساتھ ہوں اور ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساری قوم سے ریکویسٹ کروں گا میرے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یہ سال اس ملک کے لیے بڑا ہی ایک نیک شگون ہو. اور جس طرح ہماری پاک افواج اس ملک کے دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ میں ہے اور انڈکلیئر وار میں اپنی جانیں دے رہی ہے، اور ہم دعا کریں تراویح میں صبح رات کی تنہائی میں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ظالموں سے بچا اور اس ملک کو محفوظ بنا. شیخ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ہم انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کا اعلان انقلاب کا، خان صاحب کا سونامی مارچ کا اعلان، تو اس سے صرف انتشار ہی ہوگا،
मुल्क में तोड़ फोड़ होगी, बदअमनी होगी, लोगों का कारोबार जो पहले से सही से नहीं चलता है, कारोबार बंद रहेगा, स्कूल कॉलेजेस तालीमी इदारे सब बंद हो जाएगा और सड़कों पर पुलिस के साथ इन देखिए ये अब आप कारकुनान की टीवी आ फाइट गए हो ना रही ऐसी होगी। बातें कर रहे हैं। 77 में क्या हुआ था, तीसरे दिन तहरीक चली थी जी, तीसरे दिन नहीं माना गया और असम्बलियां लुगी थी, उल्लू बोल रहे थे सूबे के इलेक्शनों का जब बाइकाट किया गया। देखें अगर आप 65 से पहले का इलेक्शन देखें, जो हालात हुए जंग से पहले के मामलात, क्या हुआ कराची में, क्या एलिगेशंस लगे। इस मुल्क में तो देखें ना, वो दौर तो खत्म हो गया जब नवाज शरीफ सरे महल की फोटो में लहरा करता था कि ये सरे महल है जनाब अली। वो सरे महल बिक बिक के पता नहीं किस जगह ही चला गया। क्या इस मुल्क में किसी का एहतसाब हुआ है जी? कल की बात है, लोगों के अकाउंटों में 10-10 करोड़ रुपया गया है। अब तो खैर करोड़ों की बात नहीं, अरबों की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारे प्रोजेक्ट हमारे 2 ही हमसाया मुल्कों के हैं। और बाकी तो हालात इस मुल्क में आम आदमी को क्या मिला जी? हमारी कुल औकात एक लैपटॉप है और वो कहते हैं कि जनाब ये हमने स्कीम में से दे दिया है, सारे ख़ानदान को हमने कामों पे लगा दिया है। मैं बच्चों की बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब ज़्यादती कर रहे हैं। मैं इसका भी मुर्द इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब को ठहराऊंगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी टांगे ना खींची जाएं, और फिर उन्होंने ये भी इनकलाब के हवाले से बात की कि ये इनकलाब इलेक्शन से ही आता है और ये निकम्मे एजेंडे वालों का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाह, हर हुक्मरान यही कहता है। जब हुक्मरान ऐसे चैलेंज करता है ना, तो उसको समझ आ जानी चाहिए कौम की। पहले भी नवाज शरीफ साहब फरमाते थे मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, कौम से खिताब में कहा डिक्टेशन नहीं लूँगा, 72 घंटे बाद डिक्टेशन ली। देखिए अभी तो कौम निकली नहीं है, अभी तो हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है। लेकिन शेख साहब अभी तो कोई पक्का राग नहीं गाया गया। अभी तो पक्का राग जिस दिन गाया गया उस दिन देखेंगे कह रहे हैं कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। इससे नलायक मिनिस्टर और एडवाइजर नहीं हो सकते जो हुकूमत को लड़ाई की तरफ झोंक रहे हैं। हुकूमत का काम तो होता है कि मिन्नत समाजत। आपको कोई हुकूमत में ऐसा कोई फ़र्द नज़र आता है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, कोई टॉप लीडरशिप में से, जो इस मसले का हल निकाल के दे सके, जो आपस में बिठा दे कि कम से कम बैठकर बात तो करें? कि पार्लियामेंट में चलें, आप बात नहीं करते, आप कहते हैं सड़कों पे फैसले पार्लियामेंट भी ना करें, सड़कों भी ना करें, वैसे अलग बैठ के पार्लियामेंट भी बेकार हो जाए, वहाँ की कारकर्दगी आप देखें क्या है, बिग ज़ीरो है। अगर ये मखसूस नशस्तों की ख़ानदान के ख़ानदान एक एक घर से 4-4 औरतें ला के बैठा दी हैं, फातमी की बीवी ला दी है, दूसरे लोगों की बीवियां ला दी हैं, सो ये तो अड्डा पीर बधाई बना दिया इन्होंने। क्या है वहाँ प्रोग्रेस, सवाए ये कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। और ये 2 ताई अक्सरियत इनके पास पहले भी थी, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हाल अगर पीपल्स पार्टी ने यही रवश जारी रखी अपोजिशन की, तो जो इनका पंजाब में हाल हुआ है सिंध में भी यही हाल होगा। सिर्फ ये कि सिंध में लोग काम नहीं करते, हमने डिसीजन ले लिया कि हम पंजाब में से इतनी अक्सरियत दे देंगे। कोई तो होगा जो इस मसले का हल तलाश करके दे। जिस तरह जरदारी साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने 5 साल कहीं पर कोई मसला खड़ा होता तो उस मसले को सुलझा लेते थे, तो अब भी तो कोई पीएमएल के पास। मैं शहबाज शरीफ को थोड़ा सा ऐसा समझता हूँ कि शायद वो दरमियानी रास्ता निकालने की सलाहियतें रखता है, या वो डायलॉग में मुशर्रफ के दौर में भी ब्रिगेडियर नियाज के ज़रिए उसने डायलॉग करके रास्ते निकाले, लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज की भी अब कोई सुनाई नहीं है। शेख साहब आखिरी सवाल, आपने भी जब ताहिरुल कादरी साहब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करना था तो तब आपने कहा कि दफ़ा 144 लगा दी गई, हम उसके 144 टुकड़े करेंगे, तो 14 अगस्त को आपका क्या करने का इरादा है? 14 अगस्त को एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से पूरी हमारा हक है कि हम उसे कामयाब बनाएंगे भरपूर तरीके से, और उससे पहले मैं टूर भी करूँगा। कोई रास्ते में आया तो? देखो मेरे पास तो कोई फोर्स नहीं है, जो रास्ते में आया मैं ये तो नहीं कहता कि वो मुझे मारेगा मैं मार दूंगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे आए हैं जब लोगों ने मुझे मारा, कहते भागो, मैं कहते यार भागूंगा नहीं, खुदा के लिए मैं बड़ा मस्कीन, मार लो जी भर के। तो मेरी ज़िंदगी में लातादाद वाक़यात ऐसे हैं कॉलेज लाइफ में, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी, मैं इस काबिल नहीं था। अल्लाह मुझे इस्तकामत दे। मैंने कौम को ज़ुबान दी थी कि ताहिरुल कादरी धरना देगा तो मैं बैठूंगा। मैं ना ताहिरुल कादरी की पार्टी का आदमी हूँ, ना इमरान खान की पार्टी का आदमी हूँ। मेरी अपनी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, और लोग मेरी बातों को मानते इस हद तक हैं कि लोग तभी सुनते हैं कि उनके दिल को लगती है। इंशाअल्लाह ताला अवामी मुस्लिम लीग भी अपना एक तारीखी किरदार अदा करेगी, ठीक है, और ताहिरुल कादरी धरना देगा। मैंने कौम से सामने कहा कि अल्लामा ताहिरुल कादरी देगा, बैठूंगा,
قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں 14 اگست کو عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ نکلے گی. کل بھی میں اے پی سی میں جا رہا ہوں اپنی ہائی پاور 6 آدمیوں کو لے کے, ہم اس میں اپنی رائے دیں گے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب, اور شیخ صاحب نے یہی کہا ہے کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب جو بھی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اکٹھے نہیں بیٹھنے والے ہیں. شیخ صاحب کو امید ہے کہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک ہی پٹڑی پر ہوں گے, ایک ہی ٹریک پر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.